رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے لیے یہ ایک سعادت مندی کا موقع ہے اور بہترین موقع ہے نیکیاں کمانے کا۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے اور سیزن ہوتا ہے۔ پھلوں کے موسم ہوتے ہیں، آم کا موسم چلے گا تو آم بہت کثرت کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے جگہ جگہ۔ کسی اور پھل کا سیزن چلے گا تو وہ آپ کو ہر جگہ دیکھنے کے لیے مل جائے گا، سستے میں مل جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر نیکیاں بے حد و حساب عطا فرماتے ہیں۔ آدمی کا عمل کم ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر نیکیاں بے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں اگر آدمی ایک فرض ادا کرے گا تو صرف ایک فرض ہی کا ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک روزہ رکھ رہا ہے جو فرض ہے تو 70 روزوں کے برابر ثواب مل رہا ہے، ایک روزے کا ثواب۔ ایک نماز فرض پڑھ رہا ہے تو 70 نمازوں کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اگر اپنی زکوٰۃ اس مہینے کے اندر ادا کر رہا ہے تو 70 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس مہینے میں کوئی نفلی عمل کرتا ہے، کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کام کر رہا ہے نفلی لیکن اس کو ثواب مل رہا ہے فرض کے برابر۔ تو یہ مہینہ چل رہا ہے نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ تو ہماری یہ بہت ہی محرومی کی بات ہوگی کہ اگر ہم یہ مہینہ پائیں اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں اور نیکیاں نہ کمائیں۔ یہ مہینہ خاص طور سے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو قرآن کریم سے ایک خاص تعلق اور لگاؤ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کریم کو ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کو قرآن کریم سے ایک خاص تعلق ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم ایک دوسرے کو سناتے تھے اس مہینے کے اندر۔ اسی وجہ سے تراویح کی جو عبادت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امت کو عطا کی گئی ہے، اور یہ تراویح کی سنت اسی وجہ سے ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سن سکے اور سنا سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا کام کاج کے اندر لگے ہوتے ہیں اور مکمل قرآن کریم پورے سال کے اندر نہ پڑھ پاتے نہ سن پاتے، تو تراویح کے بہانے سے وہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ مکمل قرآن کریم نماز کے اندر سن لیتے ہیں۔ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندے ہیں، ان کا اس ماہ کے اندر بڑا ہی عجیب حال ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ وہ ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ماہ رمضان آتا تو پورے مہینے میں 62 قرآن کریم پڑھتے تھے، ایک قرآن کریم دن میں ایک رات میں۔ اسی طریقے سے عید کی رات میں ہم تو کیا کرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، کپڑے لاتے ہیں، جوتے دیکھتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اس رات میں مکمل قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اور عید والے دن ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر، وہاں شیر کھا یہاں کھا، اس کے جا اس کے جا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ عید والے دن بھی ایک قرآن پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ 62 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں 60 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو اتنا لگاؤ، جتنے اپنے کام ہیں پورے سال کے ان کو سب کو ایک طرف رکھ دیتے، بھئی 11 مہینے ہم نے کام کیے ہیں، کاروبار کیے ہیں، تجارت کی ہے، یہ کیا وہ کیا، تو کم از کم ایک مہینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انسان گزارے، اپنے جو کام ہیں ان کو آگے پیچھے کرے۔ تو اتنا لگا ہوا کرتا تھا قرآن کریم کے ساتھ میں۔
ہمارا آج کیا حال ہوتا ہے، تراویح کے اندر اگر روزانہ 1 گھنٹہ لگ رہا ہے اور کسی دن 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو سب اوپر کو دیکھنے لگتے ہیں کہ بھئی کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ اگر امام صاحب تھوڑا آہستہ آہستہ قرآن کریم پڑھنے لگیں تو سب سوچنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بہت آہستہ آہستہ مٹھے ہیں یہ حافظ صاحب بہت زیادہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو قرآن کریم کا یہ فرض ہے پڑھنے کا کہ انسان قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، تجوید کے ساتھ پڑھے، ایک ایک حرف الگ الگ سمجھ میں آنا چاہیے۔ نیز آدمی خود سوچے کہ اگر آدمی کسی سے بات کر رہا ہو، کوئی دوست آ جائے، کوئی ملنے والا آ جائے اور اس سے بات کر رہا ہے آدمی اور جلدی جلدی بول رہا ہے، اس کو کچھ آ ہی نہیں رہا سمجھ میں کیا بول رہا ہے، تو اس کو غصہ آئے گا کہ اچھا لگے گا؟ غصہ آئے گا نا، کہ جب بھائی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو میرا اور اپنا ٹائم کیوں خراب کر رہے ہو؟ اس طریقے سے الفاظ ادا کرو کہ مجھے کچھ سمجھ میں آئے آپ کا مقصد کیا ہے کہنے کا۔ تو قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب انسان قرآن کریم پڑھتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو صاف طریقے سے نہیں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا لگے گا؟ برا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے تو ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ نیکیاں اس وقت ملیں گی جب کہ قرآن کریم کے الفاظ صاف سمجھ میں آئیں۔ قرآن کریم کے الفاظ صاف سمجھ میں آنے چاہیے۔ اگر قرآن کریم کے الفاظ صاف سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہی قرآن کریم کل ہمارے خلاف گواہی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، جیسا پڑھنے کا حق تھا اس طریقے سے اس نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، خاص تعلق ہے، تو اپنے اوقات کو خالی کر کے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ اس ماہ کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیتے ہیں۔ تو جو مسلمان اس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں وجہ یہی ہے تاکہ آدمی فرض تو ایک ادا کر رہا ہے لیکن ثواب کس کا مل جائے؟ 70 کا مل جائے۔ حالانکہ ہر شخص پر الگ الگ وقتوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ مال کے اوپر سال گزرنے پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی غریب ہے، غریب اس کے اندر جو ہے اس آدمی کو کہا جاتا ہے شریعت میں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ پیسہ نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں غریب۔ ورنہ ہمارے ہاں تو مالداری کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے کہ مالدار کہا کس کو جائے۔ 100 کروڑ اگر کسی آدمی کے پاس ہیں تو 5 کروڑ والا اس کے نزدیک غریب ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 1 کروڑ ہے اور کسی آدمی کے پاس 20 لاکھ ہے تو 20 لاکھ والا غریب ہے۔ شریعت نے ایک معیار اور اسٹینڈرڈ مقرر کر دیا کہ غریب کون ہے؟ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ پیسہ ہو تو شریعت کے اندر وہ مالدار ہے۔ شریعت کے اندر وہ کیا ہے؟ مالدار۔ اب کوئی آدمی غریب ہے یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ پیسہ نہیں ہے، اب عید والے دن اس کے پاس کہیں سے 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ پیسہ آ گیا، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے زیور کی صورت میں ہو، کیش کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، اس کے پاس آ گیا تو اب وہ مالدار شمار ہوا عید والے دن۔ تو جب اگلے سال کی عید آئے گی تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی عید والے دن۔ عید سے پہلے رمضان میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ آیا بقرہ عید والے دن، تو بقرہ عید والے دن جب وہ مالدار ہوا تو اگلے سال کی جب بقرہ عید آئے گی تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے پہلے رمضان میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے نکال دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عید والے دن آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور اس نے جو ہے اپنے مال کا حساب پورا لگایا کہ عید والے دن تک میرے پاس اتنا مال ہوگا، مثلا 5 لاکھ کا مال ہوگا، تو 5 لاکھ کے حساب سے اس نے 1 مہینے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دی۔ تو جتنے روپئے کی اس نے زکوٰۃ نکالی ہے اب آگے عید والے دن اتنے پیسے جو اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی اس میں سے کم کر دے۔ مثلا عید والے دن اس کے اوپر جو زکوٰۃ بن رہی ہے وہ 20,000 روپے بن رہی ہے اور یہ رمضان میں 15,000 روپے دے چکا ہے، تو اب ان 20,000 میں سے صرف 5,000 کی زکوٰۃ اور دینی پڑے گی، 15,000 وہ پہلے دے چکا۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیکیوں کا موسم بنایا ہے، سیزن بنایا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ حضرات تھوڑا پہلے آ جائیں تو زیادہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ سکتی ہیں۔ بار بار آپ حضرات سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تھوڑا پہلے مسجد میں آ جائیں، بہت ساری باتیں انسان سوچ کر کے آتا ہے لیکن ساری باتیں وہ آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا۔
جتنی باتیں کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔